بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنا دوست قرار دیا ہے اور آپ کو خلیل اللہ کے لقب سے نوازا ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورت سورہ ابراہیم آپ علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ آپ علیہ السلام کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد نبوت آپ کی نسل میں رکھ دی گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 25 سورتوں میں کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے شہر ار میں ہوئی۔ اس علاقے میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت بت پرستی میں مبتلا تھی۔ اس کے علاوہ یہاں بسنے والے لوگ مظاہر پرست اور بادشاہ پرست بھی تھے، یعنی سورج، چاند، ستاروں وغیرہ کی عبادت کرتے تھے اور بادشاہ خدائی دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیم سے نوازا۔ آپ علیہ السلام بچپن ہی سے شرک سے بیزاری کا اظہار فرماتے اور اپنے گھر والوں، اپنے والد اور ارد گرد کے لوگوں سے سوال کرتے تاکہ وہ بھی اس بارے میں سوچیں کہ مٹی کے بت جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ان کے معبود کیوں کر ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں ابراہیم کا قصہ سنا دو جب کہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قوم کے لوگ کہنے لگے، بتوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ تمہیں سنتے بھی ہیں یا تمہیں نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کے لوگوں سے سوال کرتے تاکہ وہ سوچیں کہ مٹی کی یہ مورتیاں جو انہیں سن نہیں سکتے، انہیں کسی قسم کا نفع اور نقصان کیوں کر پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فطرت سلیم سے نوازا اور انہیں علم اور ہدایت عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی معاشرے میں رہنے کے باوجود کبھی بت پرستی نہ کی اور باقی سب کو بھی اس سے منع کرتے رہے۔ اس سلسلے میں آپ نے سب سے پہلے اپنے والد سے بات کی اور کہا، اے میرے والد، مجھے وہ علم عطا کیا گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، سو میری اطاعت کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے والد، آپ شیطان کی پیروی نہ کریں، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے اور مجھے خوف ہے کہ شیطان کی پیروی کرنے پر آپ لوگوں پر کوئی عذاب آ جائے اور آپ سب لوگ شیطان کے ساتھی ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے آپ کی بات سن کر کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ اگر تو اپنی اس روش سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، تو مجھ سے دور ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت نرمی سے اپنے والد کو سمجھا رہے تھے۔ اس کے بدلے میں والد نے بہت سخت رویہ اختیار کیا اور کہا کہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر نرم انداز میں جواب دیا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا گو رہوں گا اور آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ابراہیم کا اپنے والد کے لیے بخشش طلب کرنا ایک وعدے کے سبب تھا جو اس نے اپنے والد سے کیا تھا، لیکن جب اس نے جان لیا کہ اس کا والد اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بہت نرم اور تحمل والے تھے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ابھی 16 برس تھی جب وہ قوم کے لوگوں کو بھی توحید کی دعوت دیتے اور بت پرستی سے روکتے۔ آپ علیہ السلام قوم کے لوگوں سے بہت نرمی سے پیش آتے اور یہ بات جاننے کی کوشش کرتے کہ آخر یہ لوگ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دلائل اور ٹھوس حقائق قوم کے لوگوں کے سامنے رکھتے تاکہ وہ سوچ بچار کریں۔ پھر ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کہا، اللہ کی قسم میں ان بتوں کا علاج کروں گا اس وقت جب کہ تم پیٹھ پھیر کے جا چکے ہوگے۔ اور پھر وہ دن آیا جس کا انتظار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھا۔ یہ میلے کا دن تھا جب قوم کے لوگ شہر سے باہر میلے پر گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں گئے اور سارے بت توڑ دیے سوائے ایک بڑے بت کے۔ قوم کے لوگ جب واپس آئے اور انہوں نے اپنے معبودوں کا حال دیکھا تو ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو اس بارے میں بات کرتے سنا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ قوم کے ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ سب کو جمع کرو اور اس نوجوان کو بھی یہاں بلاؤ۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، شہر کے سب لوگوں کو جمع کیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بلایا گیا۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا، اے ابراہیم، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، اور تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، بلکہ ان معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ انہوں نے جواب دیا، تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تب تو تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو جو تمہارے نفع اور نقصان میں کچھ بھی حصے دار نہیں۔ تعجب ہے تم پر اور ان پر جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، کیا تم لوگوں میں ذرا بھی عقل نہیں؟ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کے سامنے یہ حقائق رکھے کہ جن لوگوں کو وہ اپنا معبود سمجھتے ہیں وہ تو اپنی حفاظت کا اختیار بھی نہیں رکھتے اور نہ ہی بول سکتے ہیں کہ خود کو نقصان پہنچانے والوں کا نام ہی بتا پائیں۔ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے افراد کو یہ باور کروایا کہ ان کے معبود کس قدر بے بس ہیں کہ نہ تو اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے کا نام بتا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان سب نصیحتوں کا قوم پر کچھ بھی اثر نہ ہوا اور وہ سزا سوچنے لگے جو ابراہیم علیہ السلام کو دی جائے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک آگ کا بڑا الاؤ تیار کرو اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دو، اگر واقعی تم اپنے معبودوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو۔ اس وقت قوم کے لوگ الاؤ تیار کرنے میں لگ گئے بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچتے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اور ان کی باتوں میں سچائی کس حد تک ہے۔ وہ سب لوگ تو لکڑیاں اکٹھی کرنے میں لگ گئے اور بہت بڑی تعداد میں لکڑیاں جمع کر لیں، اور جب انہیں آگ لگائی گئی تو آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ اس وقت قوم کے لوگوں نے ایک جھولا تیار کیا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا کہ اب ہم ایک جھٹکے سے ابراہیم کو اس آگ میں جھونک دیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں فرماتے ہیں، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور اس پر سلامتی والی ہو جا۔ گو انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ہی نقصان اٹھانے والا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے پوری محنت اور جانفشانی سے ایک کام کیا
اور اللہ تعالیٰ نے ایک حکم سے اس کو ملیہ میٹ کر دیا۔ اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچایا۔ نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلے اور نہ آپ کے جسم کو کوئی نقصان پہنچا۔ ہاں، البتہ جن رسیوں سے ان کو باندھا گیا تھا وہ سب کی سب جل گئیں۔ قوم کے لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی تھی جو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بابل شہر کا کوئی شہری بھی آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی تھے۔ باقی قوم کے لوگ بت پرستی ہی پر جمے رہے، حالانکہ ایمان لانا ان کے اپنے ہی فائدے میں تھا، لیکن وہ اپنی ضد کی وجہ سے اس بات کو سمجھ نہ سکے۔